السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، کتاب انوار شاہ ولایت، صفحہ نمبر 450، باب ہشتم، فصل اول، تعامل اہل سنت و جماعت۔ حضرات محترم، اسلام کے نام سے فرقے مارز وجود میں رہے، اب بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، اس لیے کہ حضور سید العالمین رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ مشکات شریف سواد 30، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک کے سوا سب ناری ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نجات پانے والا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا، جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، اور وہ تمام فرقے جہنمی ہوں گے سوائے اس کے ایک فرقے کے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے طریقہ پر ہوگا۔ اور پھر اس بڑے گروہ کی علامت یوں بیان فرمائی گئی، ترجمہ، بڑے گروہ کی پیروی کرو، کیونکہ جو اس سے الگ ہوا وہ الگ کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور اس بڑے گروہ کی علامت یہ ہے، وہ سواد اعظم ہے، اور سواد اعظم ہر دور میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے۔ جو فرقہ ناجیہ نجات پانے والا ہے، اور اہل سنت و جماعت حق پر ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ سچا ہے، اور تمام اکابر اسلام اہل سنت و جماعت کی تاکید کرتے رہے، اور تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربع اور اولیاء اللہ سلاسل اربع کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کی تائید پر تھا۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبداللہ احرار کا حوالہ یوں نقل فرماتے ہیں، اگر تمام اعمال و مواجد و اما دہند و حقیقت مارا باقاعد اہل سنت و جماعت متخلی نساند جز خرابی ہیچ نمد انم، و اگر تمام خرابی ہا رابر ما جامع کنندو حقیقت مارا ابقائد اہل سنت و جماعت بنوازن ہیچ باقی ندارین۔ مکتوب جیم 1 سواد 193۔ اگر تمام احوال اور اچھائیوں کو میری طرف منسوب کریں، اور میری حقیقت کو عقائد اہل سنت و جماعت کے ساتھ شمار نہ کریں، تو میں خرابی کے سوا کوئی خوبی نہیں دیکھتا۔ اور اگر تمام خرابیوں کو میری طرف منسوب کریں اور میری
حقیقت کو اہل سنت و جماعت کے ساتھ نوازیں تو کوئی خوف نہیں رکھتا۔ میں یعنی عقیدہ اہل سنت و جماعت بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو تمام اعمال درست، ورنہ کوئی عمل کارآمد نہیں ہے۔ اور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ وہی علوم صحیح ہیں جو کتاب اور سنت سے اہل سنت و جماعت نے اخذ کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں از علم میں کہ از کتاب و سنت مستزاد آند ہما معتبر آن کے این بزرگواران از کتاب و نست اخذ کردہ اند و فہمیدہ علوم سے وہی علوم معتبر ہیں جو کتاب و سنت سے اہل سنت و جماعت نے اخذ کیے ہیں، اور انہیں سمجھا ہے۔ دوسرے لوگوں کی فہم فراست کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضور قبلہ عالم بسانوی حضرت پیر سید شاہ ولایت قدس سرہ العزیز حضرت مجدد الف ثانی اور دیگر بزرگان دین کے طریقہ کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق مسلک حق اہل سنت و جماعت پر تھے، اور دوسروں کو بھی اسی مسلک کی ترغیب دیتے تھے اور اسی مسلک حق پر قائم رہنے کی تاکید اپنے ارادت مندوں کو فرماتے تھے۔ ایمان کے معنی تصدیق کرنے کے ہیں، یعنی سچے دل سے مان لینا، اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایمان کے بارے میں پوچھا۔ ترجمہ مشکات شریف سواد 11۔ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں، آسمانی کتب اور انبیاء اور قیامت اور اچھی اور بری تقدیر کی خبر کی تصدیق اور یقین کا نام ایمان ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے، 6 چیزوں پر ایمان کا ذکر ہے۔ نمبر 1 اللہ پر، نمبر 2 فرشتوں پر، نمبر 3 کتابوں پر، نمبر 4 رسولوں پر، اور 5 قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر کی تصدیق پر۔ اب ان میں ہر ایک کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ پر ایمان۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی عبادت اور پرستش کے لائق ہے۔ اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی، وہ خالق کائنات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص۔ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت، کلام، سمیع و بصر پر صدقے دل سے یقین رکھا جائے، وہ اللہ اور عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، جسے چاہتا ہے جس قدر چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی سجدہ کے لائق نہیں، سجدہ فقط اسی وحدہ لا شریک کو ہے، اور اس کی تمام صفات کو کمال کے ساتھ مانا جائے، یہ ایمان ہے۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ صدقے دل سے یہ مان لیا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ نہ وہ عورت ہیں نہ مرد، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بس خدا کی بندگی ان کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف میں یوں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ وہ کسی حال میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ کوئی پانی برساتا ہے، کوئی وحی لاتا ہے، کوئی انسانوں کے اعمال کی نگہبانی اور ان کی حفاظت کرتا ہے، کوئی مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ غرض کہ خدا نے جس کام میں لگا دیا وہی کرتے ہیں۔ فرشتوں کے ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ آگے کتابوں پر ایمان۔ اور کتابوں پر ایمان رکھنے سے مراد صدقے دل سے ان تمام کتابوں پر ایمان رکھنا اور توریت، زبور اور انجیل کو اللہ تعالیٰ کی سچی کتابیں سمجھنا، اور قرآن پاک پر مکمل ایمان رکھنا اور صدقے دل سے یقین کرنا ضروری ہے۔ اور ان 4 کتابوں کے علاوہ 313 صحیفوں پر ان کے ہونے کا یقین رکھنا، اسے ایمان بالکتب کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ توریت، انجیل اور زبور کے ماننے والے کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، مگر اب چونکہ ان کتابوں سے کوئی حصہ نہیں پایا جاتا، لہذا اس دور کا یہودی یا عیسائی اہل کتاب نہیں۔ اب تو چند آدمی مل کر من گھڑت تورات، انجیل وغیرہ بناتے ہیں، اور عیسائیوں کی انجیل بھی کئی قسم کی ہے۔ برنباس، یوحنا وغیرہ، لہذا موجودہ عیسائی اہل کتاب نہیں ہیں۔ واللہ عالم۔ رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان اس طرح لانا ضروری ہے کہ جتنے انبیاء مرسلین دنیا میں تشریف لائے، وہ سب اللہ کی مقدس بندے اور اس کے برگزیدہ رسول ہیں۔ وہ سب سچے ہیں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے وہ حق ہے۔ اور تمام انبیاء و مرسلین نے اپنے فرائض نبوت کو کما حقہ ادا فرمایا۔ نبیوں کی تعداد مانی نہیں ہے، انبیاء میں سے بعض پر فضیلت ہے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب میں افضل ترین ہیں۔ انبیاء کی بعثت
خاص کسی ایک قوم یا ملک کی طرف ہوئی، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ واضح ہے کہ انبیاء کرام علیہم اسلام میں سے کسی نبی یا رسول کا انکار کرنا، کسی نبی یا رسول کی ادنا سی توہین و تنقیص کرنا، ان کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرنا، یا کسی نبی کی سنت کو حقیر جاننا، سابقہ شریعتوں میں سے کسی ایک کا انکار کرنا، یا کسی غیر نبی کو نبی ماننا کفر ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کی تعظیم و تکریم فرض عین ہے اور واجب الایمان ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل اور جان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پر ختم النبیین کا عقیدہ رکھنا ضروریات ایمان سے ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا وجود مانے یا کسی نئے نبی کا پیدا ہونا جائز و ممکن ٹھہرائے، وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان۔ حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھنا ایمان ہے۔ ترجمہ: حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، اللہ کی قسم، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے نزدیک ان کی جان اور اولاد سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ترجمہ: جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام بنی نوع انسان سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو، کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اور امام نصفی شرح عقائد میں نقل فرماتے ہیں، ترجمہ: نہیں حقیقت ایمان کی صرف کلمہ شہادت، جس طرح خیال کیا امیہ نے تو معلوم ہوا صرف نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا کلمہ، بلکہ کلمہ شہادت پڑھنا ایمان نہیں۔ جب تک روح کائنات، جانے کائنات، اصل کائنات، جانے جہاں، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اپنی جان اور اپنے مال تمام کائنات سے زیادہ محبت نہ رکھے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا۔
پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت پیر سید شاہ ولایت قدس سرہ العزیز کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور سید العالمین رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے فرمایا اور ساری کائنات کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کے صدقے پیدا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت نور ہے جس پر قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ اس آیت کی تفسیر یوں ہے، ترجمہ تفسیر سعدی جیم 1 سواد 239۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نور اس لیے رکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصائر کو روشن کرتے ہیں اور ان کو صحیح راہ دکھلاتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حصی و معنوی نور کی اصل ہیں۔ علاوہ ازیں دیگر تفاسیر میں بھی نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور سید العالمین کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ زرقانی شریف جیم 1 سواد 7، شرح شفا جیم 1 سواد 505۔ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اور دوسری جگہ حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں، ترجمہ جواہر البہارج 3 سواد 357۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرا نور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کو ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا، اور یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اول الخلق ہونا بلا واسطہ رب سے فیض یاب ہونا ہے۔ ترجمہ ہونا، یہ سب حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جب شخصیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو فرمایا، سورہ کاف آیت نمبر 110۔ ترجمہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا ذکر فرمایا، لیکن عام بشریت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت میں 27 درجوں کا فرق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بھی بے مثل ہے اور نورانیت بھی بے مثل ہے۔ عارف رومی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، 7,000 جبرائیل اندر بشر، 7,000 جبرائیل اندر بشر، بیر حق سوئے غریباں یک نظر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو قریب کرنا چاہا تو فرمایا،
ترجمہ، فرمایا اور جب حقیقت کو ظاہر کرنا چاہا تو فرمایا۔ ترجمہ، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ اور فرمایا۔ ترجمہ، مطالع المسرات سوال 129، 1، جواہر الجبار جیم 3 سواد 33۔ ترجمہ، اے ابو بکر، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب مکرم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے کائنات کو بنایا، اور آپ کی نورانیت اور بشریت بے مثل و بے مثال ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موئے مبارک بال شریف بے مثل ہے، آپ کا لباس بے مثل، آپ جس شہر میں جلوہ فرما ہیں وہ شہر بے مثل۔ یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اور قبلہ عالم حضرت پیر مسکین سید شاہ ولایت قدس سراء العزیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت اور بے مثل بشریت پر واضح فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر عیب سے پاک بنایا اور بے مثل بنا کر مبعوث فرمایا، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، گویا کہ یوں پیدا فرمایا جس طرح آپ نے چاہا۔ علم غیب حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت پیر سید شاہ ولایت قدس سراء العزیز کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ غیب چیزوں کا علم عطا فرمایا، لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم عطائی ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، نبی یا ولی کا جو بھی علم ہے وہ علم عطائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر ایک حرف بھی کوئی جان نہیں سکتا۔ اولیاء کرام کا علم بواسطہ انبیاء کرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو قرآن پاک میں یوں ذکر کیا گیا، ترجمہ، نہیں جانتا غیب کا علم مگر اللہ، اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ عام لوگوں کو غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ اس آیت کے تحت تفسیر خازن میں ہے، ترجمہ، لیکن چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، پس ان کو خبردار کرتا ہے بعض علم غیب پر۔ ترجمہ جلالین، جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے حال پر مطلع کر دیا، اور تفسیر روح البیان میں ہے۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کو یوں بیان فرماتے ہیں، ترجمہ، اور تم کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا دیا
جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ ترجمہ مدارک یعنی شریعت کے احکام اور دین کی باتیں سکھائیں اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں آپ کو چھپی چیزیں سکھلائیں اور دلوں کے رازوں پر مطلع کیا اور منافقین کے مکر و فریب آپ کو بتا دیے۔ اور سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خلق الانسان معلم التنزیل حسینی۔ ترجمہ، اللہ نے انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو بیان یعنی اگلی پچھلی ساری باتوں کا بیان سکھا دیا۔ عبد الرحمن ابن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ مشکات سواد 80، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتے آپس میں کس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میرے سینہ پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے قلب میں پائی، پس تمام زمین و آسمان کی چیزوں کو میں نے جان لیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترجمہ بے شین میں ان کے نام ان کے باپ دادوں کے نام سے جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں، وہ روئے زمین پر بہترین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ آپ کے علم غیب پر ہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الزبان الزمان آدم تولیہ بروئے علیہ السلام منکشف ساختنن ہما اول اور از اول و آخر معلوم کر گرد دیاران خود را از باز احوال خبردار۔ مدارج النبوہ جیم 1 باب 5 سواد 144۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سور پھونکنے تک تمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زہر فرما دیا، تاکہ اول سے آخر تک کے سارے احوال آپ کو معلوم ہو جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض احوال کی خبر اپنے صحابہ کو بھی دی۔ ترجمہ قصیدہ بردہ شریف۔ دنیا و آخرت آپ ہی کے کرم سے ہے، اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا بعض حصہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر علم کی مخصوص برادست سبحانہ خاص رسل و اطلاع میں بخشد۔ مکتوب شریف جیم 1 سواد 310۔ علم اللہ رب تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا علم عطائی خدا تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، اور پھر اولیاء کرام کی، جس طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اطلاع بر لوح محفوظ اور دیدن نقوش نیز از باز اولیاء بتواتر منقول است۔ تفسیر عزیزی۔ لوح محفوظ کی خبر رکھنا
اور اس کی تحریر دیکھنا بعض اولیاء اللہ کے بطری کو متواتر منقول ہے۔ حضرت پیر سید شاہ ولایت قدس سرہ العزیز کو اللہ تعالی نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے علم غیب عطا فرمایا ہوا تھا، اگرچہ آپ اظہار بہت کم ہی فرماتے تھے۔ سن 1947 کا واقعہ ہے کہ حضرت محمد سعید شاہ صاحب بخاری کی والدہ حضرت قبلہ عالم بسانوی قدس سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، حضور قبلہ عالم محمد سعید شاہ کو پنج کے محاذ سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے زندہ یا مردہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ مائی صاحبہ بہت رو رہی تھیں تو حضرت صاحب بس یہی ارشاد فرماتے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ خیریت سے لائے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہ فرماتے تھے۔ اور جب وہ مائی صاحبہ اجازت لے کر رخصت ہونے لگیں تو حضرت نے ارشاد فرمایا، جب سعید آیا تو اس کو کہنا بساں شریف بھی آئے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ مائی صاحبہ خوش ہو گئیں، رونا بند ہو گیا، حشاش بشاش نظر آئیں تو پوچھا کہ تم بہت خوش لگتی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگیں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تب ہی تو حضرت قبلہ عالم نے ارشاد فرمایا ہے، جب سعید آ جائے تو بساں شریف آئے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سعید زندہ ہے۔ چنانچہ حضرت قبلہ عالم کے اس ارشاد کے 6 ماہ کم و بیش 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد سعید شاہ صاحب کا خط ریڈ کراس کے ذریعہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ آپ زندہ ہیں۔ لال قلعہ دہلی میں سعید شاہ صاحب قید و بند میں رہے اور پھر قیدیوں کے تبادلے کے سلسلہ میں آزاد ہو کر براستہ واگا واپس آئے۔ محمد سعید شاہ صاحب بخاری اب بھی زندہ ہیں، جو اس وقت مظفر آباد میں مقیم ہیں۔ برادران اسلام، حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ چونکہ ظاہری اور باطنی علوم کے سمندر تھے، اس لیے کسی بات کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ البتہ کبھی کبھار اشارتاً کوئی بات ظاہر ہو جاتی تھی، ورنہ آپ ہر بات پر پردہ رکھتے تھے، اور یہی ایک کامل ولی اللہ کی پہچان ہے۔ اس کو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اصطلاحات ہست مرا بدال را کہ بنا شد زان خبر مقال را۔ اولیاء اللہ کی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں جن کی اہل عقل کو خبر نہیں ہوتی۔ او مگر ینزن بنور اللہ بود کاندروں پہ وسط اور رابود۔ ہاں، وہ شخص اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہو تاکہ اس کو پوست کے اندر تحقیقات کا راستہ ملا ہوا ہو۔ تیز گوشاں راز ایشان بشون غافلاں آواز ہار انشون۔ جو لوگ تیز شنوائی رکھتے ہیں یعنی اہل کشف ہیں، وہ ان کی آواز سنتے ہیں مگر غافل ان کی آواز کو نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تمام رازوں کا علم ہوتا ہے مگر وہ ظاہر نہیں فرماتے۔ ہاں، کبھی ارشاد فرما دیتے اور کبھی جوش میں آ کر ظاہر کر دیں تو وہ کرامت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا اور اپنے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام سے زیادہ علم غیب عطا فرمایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے
امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء کرام کو عطا فرمایا، جسے کشف اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت قبلہ عالم بسانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ تھا، حاضر و ناظر۔ حضور سید العالمین رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شاہد کی صفت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سورہ احزاب آیت 45، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب، شاہد کے معنی گواہ کے بھی ہیں اور حاضر و ناظر کے بھی، اور گواہ کو شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ موقع پر حاضر ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے دور میں موجود تھے اور ان کی تبلیغ کو ملاحظہ فرماتے رہے، اس لیے آپ قیامت میں تمام انبیاء اکرام کے عینی گواہ ہوں گے اور سب کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سورہ نساء آیت 41، ترجمہ تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں، اور اے محبوب تم کو ان سب پر گواہ و نگہبان بنا کر لائیں۔ اس آیت کریمہ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت میں تمام انبیاء کرام کی امتیں عرض کریں گی، ہم تک تیرے پیغمبروں نے کام نہ پہنچائے تھے۔ انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ہم نے یہ کام پہنچا دیے تھے، اور اپنی گواہی کے لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوگا کہ تم نے تو ان انبیاء کرام کا زمانہ تک نہیں پایا، پھر تم گواہی کیسے دیتے ہو؟ تو عرض کریں گے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سنی ہوئی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے گروہ انبیاء کرام، کوئی عینی موقع، کوئی گواہ پیش کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا۔ آپ گواہی دیں گے کہ انبیاء کرام نے تبلیغ فرمائی ہے، تمام انبیاء کرام سچے ہیں، ان کے حق میں گواہی دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی گواہی کو قبول فرما کر انبیاء کرام کے حق میں ڈگری عطا فرمائے گا اور کافروں کو جہنم میں رسید کرے گا۔ اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ہونا ثابت ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اشیاء اور جہانوں کے رحمت ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 6، نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم اتنی ملکیت ہے کہ تمہاری جان کو بھی نہیں، جس طرح تمہارے جسم کے ہر عضو میں جان ہوتی ہے، اور اگر جان نہ ہو
تو ان اعضاء کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور حدیث پاک میں ہے۔ ترجمہ: نکیرین میت سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس حدیث کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہاذا رجل کے می گوئند حضرت رام خوان، ہاذا رجل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر فرمایا: بخفا ذات شریف دے درا آیا نبائی طریق کے در قبر مثالی وے علیہ السلام حاضر ساختہ میں باشد اور دنی جا بشارت است عظیم مر مشتاقان غم زدہ را کے اگر امید این شادی جان دہند زندہ در گور رون جانے دادا۔ اشاعت المات: قبر میں ظاہر آپ کی ذات کو حاضر کرتے ہیں، اس طرح کہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مثالی کو موجود کر دیتے ہیں، اور اس جگہ مشتاقان غمزدہ کو بڑی خوشخبری ہے کہ اگر اس خوشی کی امید پر جان دے دیں اور زندہ قبروں میں چلے جائیں تو موقع ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاضر و ناظر کا معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، حالانکہ یہ مفہوم حاضر و ناظر نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں تو خود جلوہ آرا ہوتے ہیں، اور اگر نہ آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور کائنات کا کوئی ذرہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ علامہ قسطلانی ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ قسطلانی شرح بخاری جیم 3 صاد 390، اور کہا گیا ہے میت سے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے، اور یہ مسلمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویاں تھے ہے اس گل کی ملاقات کی رات۔ حارث بن مالک اور حارثہ بن نعمان سے روایت ہے کہ ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا، جس کا جواب حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے یوں نقل فرمایا: ہفت جنت ہفت دوزخ پیش من است، ہم چوں بت پیش برہمن، یک بیک رامے شناسم، خلق را ہم چوں گندن چو جو در آسیا، کہ بہشتی کے بیگانہ کے است پیش من پیدا چوں مور اور ماہی است، مانک بگوئم با فرد بندم نفس لب گزیدش مصطفیٰ، یعنی کہ بس میرے سامنے 8 بہشت اور دوزخ ایسے ظاہر ہیں جیسے ہندو کے سامنے بت میں مخلوق سے ایک ایک کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے چکی میں جو اور گندم۔ جنتی کون ہے اور دوزخی کون؟ میرے سامنے مچھلی اور چیونٹی کی طرح ہیں، میں چپ رہوں یا کچھ اور کہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا منہ بند کر دیا۔ برادران اسلام، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟
کائنات کی کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مخفی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ اور تفسیر روح البیان میں سورہ فتح زیر آیت انا ارسلنا کا شاہدن نقل ہے کہ ترجمہ، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پہلی مخلوق ہیں، اس لیے اس کی وحدانیت کے گواہ ہیں اور ان چیزوں کا مشاہدہ کرنے والے ہیں جو عدم سے وجود میں ہیں۔ ارواح، نفوس، اجسام، معدنیات، نباتات، حیوانات، فرشتے، جن، شیطان اور انسان وغیرہ، تاکہ آپ پر رب کے وہ اسرار و عجائب مخفی نہ رہیں جو کسی مخلوق کے لیے ممکن ہیں۔ آگے چل کر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، ان کی تعظیم کا ہونا اور جنت سے علیحدہ ہونا، توبہ قبول کرنا، آخرت تک سارے معاملات جو ان پر گزرے سب کو ملاحظہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مشاہدہ کروا دیا، اور اب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر اطہر میں جلوہ فرماتے ہیں، فرماتے ہوئے کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور قبلہ عالم بسانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ تھا۔ ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا کرنا قرآن کریم، صحابہ کرام علیہم رضوان اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا فرمائی ہے۔ یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر وغیرہ، ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا آدم، ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں سے پکارا گیا، اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو القاب سے پکارا گیا۔ یا آدم است و پدر انبیاء خطاب، یا ایھا النبی خطاب محمد است۔ مشکوٰۃ شریف کی اس حدیث میں ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا محمدو اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی خبر دیں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بینائی ضائع ہو گئی ہے، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا کر وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ، پھر یوں دعا مانگ۔ ترجمہ المستدرک جیم 1 سواد 519، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور نبی اکرم، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بینائی کی واپسی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ندا کرنا آپ کو وسیلہ بنانا جائز ہے، اور یہ آپ کی تعلیم کے مطابق ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک کے 3 دن بعد ایک اعرابی آیا اور رو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو قرآن نازل کیا۔ ترجمہ، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اے رحمت للعالمین، زین العابدین کی مدد کو پہنچو، وہ اس ازدحام میں ظالموں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قصیدہ نعمانیہ میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اے پیشواؤں کے پیشوا، میں دل کے ارادے سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی رضا کا امیدوار ہوں اور اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ امام شرف الدین بصیری قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اے مخلوق میں سے بہترین آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ مصیبتوں کے وقت جس کی پناہ لوں۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، تمام قدرت اور تصرف اسی وحدہ اللہ شریک کا ہے، اور انبیاء کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام، اولیاء اللہ دنیا میں تشریف رکھتے ہوئے اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہر حال میں وسیلہ ہیں۔ دیتا اللہ تعالیٰ ہے مگر دیتا ان کے وسیلے سے ہے۔ حضرت پیر شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ ختم خواجگان باقاعدگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، جس میں کثیر التعداد لوگ شامل ہوتے تھے۔ چند اشعار بھی بغرض توسل پڑھے جاتے تھے۔ اے شاہ نقش بند، نقش مرابا بند، نقش چنا و بند کے گوئند نقش بند، شیا اللہ خواجہ مشکل کشا، ماں ہما محتاج تو حاجت روا۔ اور دعا میں ان الفاظ کے ساتھ توسل کیا جاتا ہے، شیا اللہ چوں گدائے مستبن، المدد خواہم زشا نقش بند، خالصتاً للہ تو حاجتم برا، یا بہاؤدین شاہ نامدار، ملسانم آمدہ در کوئے تو، شیا اللہ از جمالے روئے تو، دست بکشا جانم زنبیل ما، آفریں برہمت بازوئے تو۔ حضور قبلہ عالم سیدیو ملجائیو ماوائی الحاج پیر سید شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ کے معمولات بعد از نماز فجر بآواز بلند یوں کہ ہمراہ ہفت ہیکل شریف، 7 تسبیح فاطمی اور کلمہ توحید اور درود شریف حضور پر دعا اکثر حسب ذیل دعا آپ کے ارادت میں شامل ہے، آپ کی اراد میں شامل تھی۔ دعا: الہی قادرہ پروردگارہ فضل خیش امر زید مارا، گنہگارم بدرگاہ تو بےحد امید افودارم کردگارا، کہ چون روز قیامت سخت دشوار، دران دشواری باگزار مارا، کہ باشد برسر دوزخ سراتم ازاں باگزراں
چوں برق مارا، رساں در جنت پر نعمت خیش، بر حرمت احمد مختار مارا، شنوئی عرض یا اللہ ز مسکین، رساں در جنت الفردوس مارا۔ اس کے بعد بلند آواز سے اورادت قطیحہ و دعا، رکاب اور درود شریف 100 بار درود پاک ذیل ہے۔ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ۔ پھر دعا اور نفل اشراق، اس کے بعد تلاوت قرآن پاک، دلائل الخیرات شریف اور دیگر وظائف شریف تقریباً 2-3 گھنٹے پڑھنے کے بعد شجرہ طریقت کے ساتھ دعا فرماتے، پھر مسجد شریف سے گھر جاتے۔ حضرت قبلہ عالم، حضرت قبلہ ختم غوثیہ قادریہ میں بطور توسل یوں پڑھا کرتے تھے۔ ترجمہ: تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے صحابہ کرام، تابعین، اولیاء اللہ کے طریقے کے مطابق حضرت پیر قبلہ عالم سید شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے ندا فرماتے تھے، اور پھر شجرہ نقش بندیہ تو پورے کا پورا توسل سے منسلک ہے، اور آپ کا عقیدہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام، بالخصوص حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین، صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ کو بطور وسیلہ ندا کرنا جائز ہے، ان کی حیات میں بھی اور وصال شریف کے بعد بھی، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت قبلہ عالم اسی عقیدے پر تھے اور اسی مسلک حقہ کی آپ نے عمر بھر تبلیغ فرمائی۔ اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام سے مدد مانگنا۔ برادران اسلام، اولیاء اللہ اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے۔ حقیقی مدد تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر خود بخود کوئی مددگار حاجت روا نہیں، مگر چونکہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام اس کی قدرت کا مظہر ہیں، اور یہ جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کبھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا، اسی عصا کے پتھر پر مارنے سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ غرض کہ قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جب اس قدرت کا مظہر نبی ہوں تو معجزہ کہلاتا ہے، اور اگر اس کا مظہر ولی اللہ ہو تو کرامت کہلاتی ہے۔ قادر اللہ تعالیٰ ہے، مگر اپنی قدرتوں کو کبھی نبیوں کے ذریعے اور کبھی ولیوں کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے۔ مدد حقیقی تو اللہ تعالیٰ سے ہے، مگر کبھی ولیوں کے ذریعے مدد کرواتا ہے، اور انبیاء و اولیاء کی مدد خدا کی دی ہوئی طاقت سے ہے، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ آیت 45، مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز اور صبر سے دعا مانگو۔ نماز بھی غیر خدا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، سورہ تحریم آیت 4۔ اس آیت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مددگار اللہ جبریل، متقی مسلمان اور فرشتے ہیں۔ ترجمہ سورہ مائدہ آیت 55۔ اس آیت کریمہ میں ہے
کہ اے اللہ، کہ اے مسلمانوں، تمہارا مددگار اللہ، اللہ کے رسول اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے والے مسلمان ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ محفل میلاد کا انعقاد۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اور پھر اس کا حکم ملاحظہ فرمائیں۔ میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا، آپ کا نسب نامہ حمل شریف کے واقعات، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات، شیر خارگی پرورش کے واقعات کو بیان کرنا، محفل میلاد کا منعقد کرنا اور ولادت پاک کی خوشی منانا، شیرینی تقسیم کرنا جائز اور مستحب ہے، جو کہ رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ تم فرماؤ اللہ ہی کا فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کا ارشاد فرمایا، تو معلوم ہوا کہ فضل الہی پر خوشی منانا حکم الہی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہیں اور رحمت بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا اسی آیت پر عمل ہے۔ حضور سید العالمین رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور ارشاد فرمایا، یمن آنا، میں کون ہوں؟ سب نے عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو ہم کو بہترین مخلوق سے پیدا فرمایا، پھر ان کے دو حصے کیے، عرب و عجم، ہم کو ان میں بہتر عرب میں پیدا کیا، پھر عرب کے چند قبائل کیے، ہم کو ان میں سے بہتر قریش میں پیدا کیا، پھر قریش کے چند خاندان بنائے، اس میں ہم کو بہتر یعنی بنو ہاشم سے پیدا کیا، پھر فرمایا میں ختم النبیین ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب جو انہوں نے ولادت کے وقت دیکھا۔ مشکوٰۃ شریف باب فضائل سید المرسلین۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نسب نامہ اور ولادت کا واقعہ بیان فرمایا، اور یہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ایک دوسرے سے فرمائش کرتے تھے کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ، چنانچہ حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور عرض کی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعت سناؤ جو تورات میں ہے۔ ان نے پڑھ کر سنائی۔ شیخ عبدالحق محدث تیلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی گفتہ ہر کی امداد کردہ، شود بوئے در حیات استمداد کردہ، شود بوئے بعد از ممات یکی از مشایخ، گفتہ و پدم چہار کسرا از مشایخ کے تصرف میں کنن، در قبور خود مانند نکر فہا ایشاں، در حیات خود یا بیشتر قومیں گوئن کہ آمد ادی کوئی ترست، اور من میں گوئم کہ امداد میت کبھی
ترد اور یارا تصرف در اکوان حاصل است او آن نیست مگر ارا ایشاں راو ارواح باقی است۔ ترجمہ، امام غزالی نے فرمایا کہ جس سے مدد مانگی جاتی ہے اس سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگی جاوے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ 4 شخصوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ قبر میں بھی وہی عمل کرتے ہیں جو زندگی میں کرتے تھے، یا زیادہ ایک جماعت کہتی ہے کہ زندہ کی مدد زیادہ قوی ہے، میں کہتا ہوں کہ مردہ کی امداد زیادہ قوی ہے۔ اولیاء کی حکومت جہانوں میں ہے اور یہ نہیں مگر ان کی روحوں کو کہ ارواح باقی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حاشیہ پر ان 4 بزرگوں کا ذکر موجود ہے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب مدد حاصل کرنا چاہو تو یوں پکارو، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی۔ حسن حسین سواد 202۔ ترجمہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اس کے علاوہ بہت سی روایات سے ثابت ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے مدد حاصل کرنا جائز ہے، اور امت مسلمہ کا معمول ہے۔ حضرت قبلہ شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا، اور آپ بطور استغاثہ یہ پڑھا کرتے تھے، شیء اللہ چوں گدائے مستبن المدد خواہم ز شاہ نقشبند، اور دیگر اشعار۔ اس طرح صحابہ کرام پہلی کتابوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنایا کرتے تھے۔ ترجمہ، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صوبیہ ابو لہب کی باندی تھی جسے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا تھا۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے بعض اہل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بہت بری حالت میں دیکھا اور اسے پوچھا، مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا، تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ میں اس کے ذریعے سے سیراب کیا جاتا ہوں، اس لیے کہ میں نے صوبیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا تھا۔ اس کی شرح فتح الباری جیم 9 سواد 134، عمدۃ القاری جیم 20 سواد 95 میں ہے۔ صوبیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی صبح ابو لہب کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں فرزند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیے ہیں۔ ابو لہب نے یہ خوشخبری سنتے ہی اس خوشی میں صوبیہ سے کہا، جا تو آزاد ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس نے انکار کیا اور سخت کافر ہو کر کفر میں مر گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے منکر رسول یہ بتا اب تیرا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا، سخت عذاب میں مبتلا ہوں، مگر جس انگلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نے صوبیہ کو آزاد کیا گیا تھا، اس سے پیاس کے وقت پانی ملتا ہے اور پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، میرے پاؤں کے ٹخنے تک عذاب چلا جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور کافر تھا، ہم مسلمان، وہ منکر تھا، ہم غلام۔ اگر اس کافر کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر فیض حاصل ہوا
تو یقیناً ہم مسلمانوں کو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا فائدہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شکر کے اظہار کا طریقہ بھی ہے، اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ہے، جو مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت قبلہ عالم حضرت پیر سید شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ سب سے پہلے اس علاقے میں محفل میلاد شریف کا اہتمام آپ نے فرمایا۔ 11 ربیع الاول شریف کو دور دراز سے لوگ بسان شریف کی طرف چل پڑے، اور سفر کے بعد بسان شریف پہنچ کر 12 ربیع الاول شریف کی رات کی شب بیداری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شام کا کھانا تمام لوگوں کو لنگر سے دیا جاتا، اور نماز عشاء کے بعد محفل میلاد شریف شروع ہو جاتی، جس میں تلاوت، نعت شریف، تقاریر، ذکر و اذکار کا سلسلہ سحری تک جاری رہتا۔ سحری کا کھانا تمام لوگوں کو لنگر سے دیا جاتا، جس میں حلوے کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا، اور سب لوگوں کو روزہ رکھوایا جاتا تھا، اور نماز فجر کے ادا کرنے پر صلاۃ اور سلام اور دعا پر محفل پاک اختتام پذیر ہوتی۔ حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کا یہ فیضان اب بھی جاری ہے۔ جب بھی سیدنا محفل میں 1 ربیع الاول شریف سے اس ماہ کے آخر دن تک روزانہ محفل میلاد پاک ہوتی ہے، اور آزاد کشمیر کے دیگر مقامات پر بھی محفل میلاد شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر اس علاقے میں ابتدا حضرت قبلہ عالم بسانوی علیہ رحمہ نے فرمائی، جس کی سعادتوں سے آج بھی لوگ بہرہ مند ہو رہے ہیں۔